अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आगरा शहर के जिक्र से तस्वुर ताज महल का हो जाता है, मगर आज ये मुगल सल्तनत के दौरे हुकूमत में बनाए गए एक किले का जिक्र है, जो कि है आगरे का किला। तो देखते हैं इस महल की तारीखी बुनियाद। आगरे का किला हिंदुस्तान के आगरा शहर के एक तारीखी किला है। ये 1638 तक मुगल खानदान के शहंशाहों की मरकजी रिहाइश गाह है। जब दारे हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल हुआ था, अंग्रेजों के कब्जे से पहले उस पर कब्जा करने वाले आखिरी हिंदुस्तानी हुक्मरान थे। 1982 में आगरा के किले को यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के तौर पर दर्ज किया गया था। आगरा के बाकी हिस्सों की तरह महमूद गजनवी के हमले से पहले आगरा के किले की तारीख गैर वाज़ेह थी। ताहम 15वीं सदी में चौहान राजपूतों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके फौरन बाद आगरा के दारुल हुकूमत का दर्जा संभाल लिया। जब सिकंदर लोधी ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से मुंतकिल किया और आगरा के पहले से मौजूद किले में चंद इमारतें तामीर की। पानीपत की पहली जंग के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और वहां से हुकूमत शुरू की। 1530 ईस्वी में हुमायूं को ताज पहनाया गया। इस किले ने अपनी मौजूदा शक्ल अकबर के दौरे हुकूमत में हासिल की है। 1526 में पानीपत की पहली जंग के बाद बाबर किले में इब्राहिम लोदी के महल में रहने लगा। इसके बाद उसमें एक बावली बनाई, यानी कि कदम कुआं। इसके जानशीन हुमायूं को 1530 में किले पे ताज पहनाया गया। उसे 1540 में बलग्राम में शेर शाह सूरी ने शिकस्त भी थी। ये किला 1555 तक सौरियों के पास रहा, जब हुमायूं ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। आदिल शाह सूरी के जनरल हेमू ने 1556 में आगरा पर दोबारा कब्जा कर लिया और इसके भागने वाले गवर्नर का पीछा करते हुए दिल्ली पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात तुगलक आबाद की जंग में मुगलों से हुई। इसके मरकजी सूरत हाल की अहमियत को समझते हुए अकबर ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और 1558 में आगरा पहुंचा। इसके मौरख अबू अल-फज़ल ने लिखा है कि ये ईंटों का किला था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता है। ये एक तबाह हाल हालत में था और अकबर ने इसे राजस्थान के ज़िला धौलपुर के इलाके बरेलवी के सुर्ख रेत के पत्थर से दोबारा तामीर करवाया था। तकरीबन 4000 मियामरों ने रोज़ाना 8 साल तक इस पर काम किया और इसे 1573 में मुकम्मल किया। ये सिर्फ अकबर के पोते शाहजहां के दौरे हुकूमत में था कि इस जगह ने अपनी मौजूदा हालत इख्तियार कर ली। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया था। अपने दादा के बरअक्स शाहजहां सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतों का रुझान रखते थे। ये किला 13 साल तक भरतपुर के जाट के हुक्मरानों के मातहत रहा था। किले में उन्होंने रतन सिंह की हवेली बनाई। इस किले पर 18वीं सदी के अवाइल में मराठा सल्तनत ने हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने कई बार मराठा और उनके दुश्मनों के दरमियान हाथ बदले हैं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी जंग में अपनी तबाहकुन शिकस्त के बाद मराठों अगली दिहाई तक खतबे से बाहर रहे। आखिरकार मुजाहिदीन शिंदे ने 1785 में किले पर कब्जा कर लिया। 1803 में दूसरी एंग्लो मराठा जंग के दरमियान इसे मराठों ने अंग्रेजों के हाथों से इसको खो दिया था। 94 एकड़ के किले का एक नईम दायरा दार मंसूबा है। इसकी राग दियारे यमुना के मुतवाज़ी है और इसकी दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। दोहरे किलों में वक्फे से बड़े बड़े गोल गढ़ बने हुए हैं, जिनमें
جن میں بیٹلمنٹس اسٹرانگ کوٹس ہوتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف 4 دروازے فراہم کیے گئے تھے۔ ایک خزری دروازہ دریا کی طرف کھلتا ہے۔ قلعے کے 2 دروازے قابل ذکر ہیں، دلی دروازہ اور لاہوری دروازہ۔ لاہور گیٹ کو امر سنگھ راٹھوڑ کے لیے امر سنگھ گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یادگار دلی دروازہ جو قلعے کے مغربی جانب شہر کا سامنا ہے، 4 دروازوں میں سب سے بڑا اور اکبر کے زمانے کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اسے تقریباً 1558 میں بنایا گیا تھا تاکہ سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور بادشاہ کے رسمی دروازے کے طور پر، اور اس میں دونوں سے متعلق خصوصیات شامل ہیں۔ یہ سفید سنگ مرمر میں پیچیدہ جڑنا کے نام سے زمین میں موجود ہے۔ کھائی کو عبور کرنے میں لینڈ سے گیٹ تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا ایک پل استعمال کیا جاتا تھا۔ اندر ہاتھی پول نامی ایک اندرونی گیٹ بھی موجود ہے جس کی حفاظت 2 بڑے پتھر کے ہاتھی اپنے سواروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کی ایک اور تہہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہلکی سی چڑھائی اس میں موجود ہے اور بیرونی اور اندرونی دروازے کے درمیان 90 ڈگری کا موڑ داخلی دروازے کو ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ محاصرے کے درمیان حملہ آور قلعے کے دروازوں کو کچلنے کے لیے ہاتھیوں کو استعمال کرتے تھے۔ سطح کے بغیر رفتہ جمع کرنے کے لیے سیدھا رن آب، تاہم اور ترتیب سے اسے چیز کو روکا ہی جاتا تھا۔ چونکہ ہندوستانی فوج آگرہ قلعے کے شمالی حصے کے آب بھی استعمال کر رہی ہے، اس لیے دلی گیٹ کو عوام استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ سیاح امر سنگھ گیٹ سے داخل ہوتے تھے۔ جہانگیر کا حوض یعنی کہ ٹینک عیسوی 1610 یہ ایک ٹینک یعنی کہ نہانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی اونچائی 5 فٹ، قطر 8 فٹ اور فرہم 25 فٹ ہے۔ کنارے کے بیرونی حصے پر فارسی میں ایک نوشتہ ہے جس میں اسے حوض جہانگیر کہا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے اکبر کے محل کے صحن کے قریب دریافت ہوا تھا اور بعد میں اسے دیوان عام کے سامنے رکھا گیا۔ 1862 میں اسے عوامی باغ میں منتقل کر دیا گیا جہاں اسے کافی نقصان پہنچا۔ بعد میں سر جان مارشل اسے آگرہ کے قلعے میں واپس لے آئے اور وہاں رکھ دیا۔ اسے حوض کی وجہ سے یہ محل جہانگیری محل کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ یہ اکبر کے بنگالی محل کا حصہ ہے۔ شاہجہانائی محل یہ سفید سنگ مرمر محل اور سرخ پتھر کے جہانگیری محل کے درمیان واقع ہے اور 2 مختلف امروں کے ان 2 رہائشی اتحاد درمیان عبوری طور پر قائم ہے۔ یہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کی ابتدائی کوشش ہے کہ سرخ پتھر کے موجود عمارت کو اپنے ذائقے کے مطابق تبدیل کیا جائے اور یہ آگرہ کے قلعے میں ان قدیم ترین محل تھے۔ اس میں ایک بڑا ہال، سائیڈ زومن میں دریا کے کنارے ایک آکٹونل ٹاور بھی موجود ہے۔ پلاسٹر سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور پھولوں کی زیاریاں میں رنگین پینٹ بھی کیا گیا تھا۔ ایک بار سارا محل سفید سنگ مرمر کی طرح چمکتا تھا۔ خاص محل کی طرف چہرے پر ایک وسیع وریز سفید سنگ مرمر کی لدان ہے جو 5 محاربوں پر مشتمل ہے، دوسرے سنتوں پر سہارا ہے اور ایک چھجے کے ذریعے بیرونی طور پر محفوظ ہے۔ اس کے بند مغربی خلیج والے مکانات، ازنین دروازہ، بابر کی باولی اور اس کے نیچے ایک کنواں واقع ہے۔ مغلوں کے ذریعے سے بنائے گئے تمام قسم کے تعمیرات جتنے بھی اس دنیا اور اس آلے میں موجود ہے، جو بھی ہند کی سرزمینوں پر موجود ہے، ان میں ہمیشہ آگرے کے اندر تاج محل کا ذکر سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے۔ حالانکہ آگرے کا قلعہ بھی اپنے آپ میں ایک بہترین اور خوبصورت مثال ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے مضبوط نہیں تھا، لیکن اسے مضبوط اکبر کے ذریعات سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مغلوں کے تمام چیزیں جیسے کہ شیش محل وغیرہ بھی ان کے ذریعات سے بنائی گئی، لیکن اپنے آپ میں ہی آگرے کا قلعہ ایک بہترین نمائندہ اور ایک بہترین تاریخوں میں شامل ہے۔
شیش محل کی بات کی جائے تو اسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے موسم گرما کے محل کے ایک حصے کے طور پر بنایا تھا۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی دیواروں اور چھت پر شیشے کے موزیک کا کام ہے۔ شیشے کے ان ٹکڑوں میں آئینے کا اعلیٰ معیار ہے جو نائم تاریک اندرونی حصوں میں ہزاروں طریقوں سے چمکتا اور چمکتا ہی رہتا ہے۔ تو ابھی کے اس پروگرام داستان ہند میں صرف اتنا ہی۔ اگلی بار لوٹیں گے ایک اور بہترین داستان کے ساتھ جو ہند میں گزری۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام۔ اللہ حافظ۔